بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا، اور آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بتائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت بھی حاصل ہے اور رشتہ رضاعت بھی۔ آپ نسبت رشتے کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ چونکہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اس لحاظ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور شریک بھائی بھی ہیں۔ جیسا کہ سیرت کی معروف کتاب الروض العنف میں مذکور ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کی والدہ حضرت حالہ بنت احیب بن عبد مناف بن زہرہ ہیں، اور حضرت احیب سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جان ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حالہ سے نکاح کیا، اور اس زمانے میں آپ کے شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد فرمایا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حالہ کے بطن سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ پھر حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور سرداران قریش میں آپ بڑی بہادری و دلیری رکھتے تھے۔ صبح شکار کے لیے جاتے تو شام گھر واپس لوٹتے، پھر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے، اس کے بعد قریش کے سرداروں کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق جب شکار سے واپس لوٹے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیسا گستاخانہ برتاؤ کیا۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تیر کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچ گئے، اور کمان سے بڑی قوت کے ساتھ اس کے سر پر ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں؟ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے آئے، تو اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنی ہاشم سے بنی مخزوم کی جنگ نہ چھڑ جائے، کہنے لگا، جانے دو، میں نے آج ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا۔ یاد رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور مسلسل دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرماتے رہے، جس کے نتیجے میں اسلام ترقی کرتا ہوا امن و امان کی چادر پھیلاتا جا رہا تھا۔ دن بدن لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اب ایسے لوگوں کی باری تھی جو جاہ و جلال، عزت و عظمت رکھتے ہوں، اور اہل مکہ میں ان کا روب و دبدبہ ہو اور ان کی بات ٹالی نہ جاتی ہو۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 6 سال ایسی مقدس ہستیاں قلعہ اسلام میں داخل ہوئیں جن سے اسلام کا پرچم مزید بلند ہوا، اور مسلمان اعلانیہ طور پر معبود حقیقی کی عبادت کرنے لگے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرف با اسلام ہوئے، دراصل یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ خود سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جب مجھ پر غصہ غالب ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں اپنی قوم و قبیلے کے دین پر ہوں، اور میں نے بڑی کشمکش میں اس اہم معاملے میں اس طرح رات گزاری کہ لمحہ بھر بھی نہ سویا۔ پھر میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں تضرع و زاری کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک و شبے کو دفع کر دے۔ تو میں نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا، اور میرا قلب یقین کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر صبح میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تمام حالت بیان کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت
اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے: میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کے لیے کھول دیا۔ یہ وہ مبارک دین ہے جو ایسے پروردگار کی جانب سے آیا ہے جو غلبے والا، بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان پر مہربان ہے۔ جب اس خدائے واحد کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کامل عقل رکھنے والے شخص کے آنسو بے اختیار بہہ جاتے ہیں۔ یہ وہ باعظمت احکام ہیں کہ ان کی ہدایت دینے کے لیے حضرت احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی روشن آیات لائے ہیں جن کے ہر حرف میں ہدایت ہے، اور حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہم میں منتخب اور برگزیدہ ہیں، اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، تو اے لوگو ان کی تعلیمات کو باطل کے ذریعے نہ چھپاؤ۔ دوستو، یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیں، انسان کی خوش بختی اور سعادت مندی یہ ہے کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ رہے، ایمان کے انوار سے اپنے دل و جان کو روشن و منور کرے۔ اسی لیے بندہ مومن کی عین آرزو و تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ تو عمومی طور پر تمام اہل ایمان کی کیفیت ہے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے سینہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور اسے نور ایمان سے معمور فرما دیا تھا۔ جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہوگا؟ تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر ان حضرات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور انہیں روشن و منور بھی فرما دیا ہے۔ نیز ان کی عظمت و رفعت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات ہرگز اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے جس کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ یہ آیت کریمہ ان حضرات کے حق میں وارد ہوئی ہے جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کر کے انہیں اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ابو لہب اور اس کے لڑکے کی مذمت میں نازل ہوئی، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ برگزیدہ حضرات ہیں جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور ابو لہب اور اس کا لڑکا ان لوگوں میں سے ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کا شرح صدر ہو گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا غضب و قہر اس کے لیے ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ دوستو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 سید الشہداء، نمبر 2 اسد اللہ، نمبر 3 اسد الرسول، نمبر 4 افضل الشہداء، نمبر 5 فعال الخیرات یعنی نیکیاں کرنے والے، نمبر 6 کاشف الکربات یعنی مصائب کو دور کرنے والے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کی ذات ہی سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کا نام بھی بے حد پسند فرماتے تھے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمارے قبیلے کے ایک صاحب کو لڑکا تولد ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہی اس لڑکے کا نام رکھا جائے۔ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ نام حمزہ بن عبد المطلب ہے۔
دوستو جہاں تک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی اولاد سے متعلق کتب سیر و تاریخ میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ آپ کے 2 شہزادے اور 3 شہزادیاں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 شہزادے، ایک حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی 3 شہزادیاں ہیں۔ ایک شہزادی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہیں امت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری شہزادی کا نام حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری شہزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ یاد رہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر صحابیت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا، اور اسی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک معروضہ کیا کہ وہ وحی الہی کے امین، سدرۃ المنتہا کے مکین حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرمایا۔ جب روح الامین بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر دیکھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام کا ان کی حقیقی صورت میں دیدار کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ انہیں حقیقی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے عرض کیا، یقیناً میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ مجھے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اس لکڑی پر اتر آئے جس پر مشرکین طواف کے وقت اپنے کپڑے ڈالا کرتے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں قدموں کو دیکھا جو زمرد کی مانند سبز کھیتی کی طرح دکھائی دے رہے تھے، تو کثرت انوار کی وجہ سے آپ پر بے خودی طاری ہو گئی۔ دوستو یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام پیش کرنا یہ وہ حکم الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بندوں کو اس کا حکم فرمایا بلکہ وہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اس لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیغام دیا کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں درود پیش کرنا میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سفر معراج کے موقع پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں، اور ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نظر میں محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ ہدیہ درود ہی بہتر عمل اور نامہ اعمال میں سب سے اہم چیز اور قیمتی ذخیرہ ہے۔ جیسا کہ نزہۃ المجالس میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں درود پیش کرنا اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنا، نیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خدائے تعالیٰ سے درخواست رحمت کرنا۔ دوستو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اور صحبت بابرکت سے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ بیان کی گئی روایات سے معلوم ہوا کہ آپ نے سفر معراج کے موقع پر جنت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الاحادیث میں روایت ہے
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ دوستو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بیان اور آپ کے مبارک تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفعت و عظمت اور قبولیت و بلندی عطا کی ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف زمین والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر ہیں۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کا۔ یاد رہے کہ شوال کی 11 تاریخ کو اور ایک روایت کے مطابق 7 یا 15 شوال کو اسلام کا ایک عظیم مارکہ غزوہ احد رونما ہوا، اور اس مارکے میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سر فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی غزوہ میں شہادت کی بنا پر آپ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر تمام شہداء کرام کی حیات اور انہیں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ آیت کریمہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دوستو، غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مکمل شجاعت و جوانمردی کے ساتھ اہل مکہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہند بنت عتبہ کے وحشی نامی ایک حبشی غلام جو ماہر نشانہ باز تھے، اور وہ دونوں اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، چنانچہ ان سے ہندہ نے کہا، اگر تم جنگ میں امیر حمزہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلسل تعقب کر رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نشانہ لگائیں۔ وہ ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نیزے سے وار کیا، جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف مبارک سے ہو کر پشت مبارک سے نکل گیا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر ہندہ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے اسے جگر کو نکالا اور چبا کر نگلنا چاہا، لیکن وہ نگل نہ سکی۔ واضح رہے کہ بعد میں حضرت وحشی اور حضرت ہندہ دونوں کو نعمت اسلام سے سرفرازی ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کے مطابق جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی، جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب غزوہ احد کے دن شہید ہوئے اور آپ 54 سال کے تھے۔ روایت بتاتی ہے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید رنج و ملال کا اظہار فرمایا اور نہایت غمگین ہو گئے۔
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے آپ کو یہ اعزاز و امتیاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ چنانچہ شرح مسند ابو حنیفہ ذخائر عقبی اور سیرت حلبیہ میں روایت ہے، حضرت ابو شازان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنا اشک بار نہیں دیکھا جتنا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اشک بار ہوئے۔ آپ نے انہیں قبلے کی جانب رکھا، پھر آپ جنازے کے سامنے قیام فرما ہوئے۔ آپ اس قدر اشک بار ہوئے کہ سسکیاں بھی لینے لگے۔ قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آپ یہ فرماتے جاتے، اے حمزہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر، اے حمزہ، اے نیکیوں کو انجام دینے والے، اے حمزہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ ادا فرماتے تو 4 مرتبہ تکبیر فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 70 مرتبہ تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دوستو، امام بغوی نے اس روایت کو اپنی معجم میں یوں نقل کیا ہے۔ دوستو، آپ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرفرازی اور فضیلت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ مختلف کتب حدیث و کتب تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ شہداء امت کے سردار ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور ایک وہ ہستی بھی سید الشہداء ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم بلند کرے اور اسے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ بادشاہ اسے شہید کر دے۔ دوستو، یہاں لقب سید الشہداء سے متعلق ایک شبے کا ازالہ کرتے چلیں۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حدیث مبارک میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا ہے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سید الشہداء ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سید الشہداء ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سید الشہداء فرمایا، اور اس ہستی کو بھی سید الشہداء کے لقب سے ممتاز کیا جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کو پیش کرے اور باطل کے خلاف آواز اٹھائے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم و جابر حاکم یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کا پیام پہنچایا، اور آپ کو اس ظالم نے شہید کروا دیا۔ لہٰذا اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور دونوں حضرات کا اپنی اپنی شان کے لحاظ سے سید الشہداء ہونا حدیث شریف کی روشنی میں حق و صداقت پر مبنی ہے۔ دوستو، آپ نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب آپ کو مختصراً شہداء احد کی فضیلت بھی بتلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی خصوصی حیات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں امتیازی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جیسا کہ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھا۔ وہ حضرات سیرابی کے لیے جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہ جنت کے پھل تناول کرتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے کھانے اور مشروبات کی خوشبو کو پائے اور اپنے بہترین ٹھکانے کو دیکھے تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائی بھی جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری جانب سے یہ خوشخبری میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ دوستو، روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال اہتمام کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی اتباع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے دور خلافت میں ہر سال پابندی کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں چونکہ آپ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، اسی لیے آپ کا قیام کوفہ میں تھا، چنانچہ آپ کے بارے میں اس معمول کا تذکرہ نہ ملنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر در منشور اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کی ابتدا میں شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور فرماتے، سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور اسی طرح ہر سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی زیارت کیا کرتے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے سبب حضرات اہل بیت و حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو امتیازی شان اور خصوصی فضیلت عطا فرمائی، ان کے سروں پر عظمت و رفت کا تاج سجایا اور انہیں شرافت و بزرگی کی نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہر طرح کی گندگی، خواہ و فکری ہو یا اعتقادی، علمی ہو یا عملی، ظاہری ہو یا باطنی، ہر طرح کی نجاست و گندگی سے پاک و صاف رکھا اور ان کی پاکی و طہارت کے بیان میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھرانے والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق اپنی رضا و خوشنودی کا اس طرح اظہار فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حضرات اہل بیت کرام کی محبت سے آباد کریں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے اپنے قلوب کو روشن و منور کریں، کیونکہ یہی وہ مقدس حضرات ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا معیار بھی ہیں۔ یاد رہے کہ ان مقدس ہستیوں میں بعض وہ مقدس ہستیاں بھی ہیں جنہیں خالق کائنات نے اہل بیت، نبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے شرف سے بھی نوازا ہے اور صحابیت کے درجہ باکمال سے بھی بہرہ مند فرمایا ہے۔ انہی مقدس، باکمال و بے مثال
عبقری شخصیات میں ایک صاحب عظمت و رفت ہستی سید الشہداء شیر خدا سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نمایاں حیثیت کی حامل ہے، جن کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ دوستو، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے احوال اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ملاحظہ فرمائے۔ چلیے اب آپ کو غزوہ احد میں شامل چند دوسرے صحابہ کے ایمان افروز واقعات بتاتے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا جس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شدید زخمی ہوئے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دوستو، اس طرح قزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ اور دوستو، اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاشہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی۔
یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ دوستو معلوم ہوا کہ انسان کی نیت کا اس کے انجام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو شخص حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر جو عمل کرتا ہے وہی عند اللہ مقبول ہے، اور جو کہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے جہاد جیسے بڑا عمل بھی کرے گا تو وہ اس کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور دوستو اس حوالے سے ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے طاقت دی، جرت و بہادری عطا کی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا اور تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ تو اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو دیکھا جائے۔ اگر نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ توبہ استغفار کیا جائے اور اپنی نیت کو درست کیا جائے۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے شہدائے غزوہ احد کی، تو یاد رہے اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے، یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن عویف جنگجو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن عویف پر تلوار کا وار کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا لے میرا وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن عویف کی زرہ کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اب ابن عویف کا بھائی آگے بڑھا، ان صحابی نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے ہوئے کہا لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے خوب کہا۔ دوستو غزوہ احد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم معذور ہو، لہٰذا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا جذبہ صحابہ کا کہ معذوری کے باوجود بھی خود جہاد کی اجازت طلب کر رہے ہیں، اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہم نماز ادا کرنے میں بھی 100 بہانے بناتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں بھی اس جذبے سے کچھ حصہ عطا فرما دے جو صحابہ کو عطا فرمایا، آمین۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمر بن جموح بھی ہیں، میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔
दोस्तों حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گئے۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عمر بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ دوستو غزوہ احد کے متعلق متعدد واقعات ہیں جو کہ ایمان تازہ کر دینے والے ہیں۔ چند مزید واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غزوہ کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار لگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا بھوبی زاد تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گری، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار بلند کی۔ دوستو کہتے ہیں کہ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کے ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک عورت کا قتل کرے، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں سبا بن عبدالعزہ ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ سبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، کہتے ہیں جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہو گئے، اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ ہی پر زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی فوراً انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکین کی صفوں میں سے ایک اور شخص تھا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبدالدار سے تعلق تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا اور وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کی نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا اور وہ بھی مارا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی۔ اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھوں لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا
اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے، اور روایت بتاتی ہیں کہ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اس غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تفصیلی تذکرہ ملاحظہ فرمایا، اور ساتھ میں غزوہ احد کے چند مزید واقعات بھی ملاحظہ کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔